أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقضا اور فیصلہ کر دیا ہے ربک تیرے رب نے، اللہ تعبدو یہ کہ تم عبادت نہ کرو الا مگر اسی کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانہ حسن سلوک کرو، اما اگر یبلغن نہ پہنچ جائے عندک تمہارے سامنے الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او یا کلاہما وہ دونوں، فلا تقل تو نہ کہو لہما ان کے سامنے اوفن اف، ولا تنہرہما اور نہ ان دونوں کو جھڑکو، وقل اور کہو لہما ان سے قولاً بات، کریمہ احترام سے۔ اسلام نام ہے حقوق کے ادا کرنے کا۔ انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اور دوسرے حق انسان کے اوپر بندوں کے ہیں، اور بندوں کے حقوق کے اندر والدین کے حقوق کا پہلا نمبر ہے، اور پھر والدین کے حقوق میں سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا پہلا نمبر ہے، اس لیے کہ حقیقت کے اندر حضرت انسان کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان کی پیدائش کا ذریعہ اس کے والدین بنتے ہیں، بالخصوص والدہ، اور والدہ زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے تو اس کا زیادہ حق رکھا گیا۔ ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ اپنے اندر ایک جذبہ پاتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ خگیڑا کروں، اچھا برتاؤ کروں، تو میرے اچھے برتاؤ کا مستحق ہے تو کون سب سے زیادہ؟ تو اللہ کے رسول نے مسئلہ سمجھا دیا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ تیری والدہ ہے۔ دوسری دفعہ پوچھا یہی جواب، تیسری دفعہ پوچھا یہی جواب، چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر فرمایا کہ تمہارا والد۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو تمہارے ماؤں کے پاؤں تلے رکھ دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو والدہ کی خدمت کرے گا تو انشاءاللہ والدہ کی خدمت ہی جنت جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک روایت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ والد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رازگی میں خدا کی رضامندی ہے، اور والد کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے تو والد کو ناراض کر لے، خدا اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی رہے، اس کو چاہیے کہ اپنے والد کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ والد کو جنت کا دروازہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟
تو اس نے کہا کہ میرے والدین حیات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت میں حاضر رہو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو جہاد جس وقت فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو اس صورت کے اندر والدین سے اجازت لے کر کے جہاد کو جانا ضروری ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، ممبر کے اوپر پاؤں رکھا، آمین فرمایا، دوبارہ پاؤں رکھا، آمین فرمایا، تیسری مرتبہ بھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے آمین، پھر آمین، اور تیسری مرتبہ بھی آمین فرمایا، کوئی بات تو ہم نے سنی نہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان 3 باتوں میں سے منجملہ ایک بات یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ آدمی ناکام اور نامراد ہو جائے کہ جو اپنے سامنے اپنے والدین کو پاتا ہے، بوڑھے والدین کو پاتا ہے، پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا سکے، وہ آدمی ناکام و نامراد ہو جائے۔ یہ جبرائیل امین نے دعا فرمائی، اس کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو گویا کہ جو آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ وہ جنت جانے والا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا خیال کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ وہ عظیم الشان نیکی ہے کہ نہ صرف اس نیکی سے جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے کام نکلتے ہیں، آسان ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ 3 مسافر تھے، جا رہے تھے، موسم خراب ہوا، خرابی موسم سے بچنے کے لیے غار کی پناہ لے لی، اوپر سے ایک چٹان آئی، غار کے دہانے کو بند کر دیا، بہت زور لگایا، نہ نکل سکے، بالآخر بیٹھ گئے اور بات کی کہ اس مشکل سے اگر کوئی ذات بچا سکتی ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے جو ہمیں اس مشکل سے نجات دے سکتی ہے۔ تو پھر کہا کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جیسے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ ان کی خدمت کی نیکی کی، والدین کو میں نے بیوی بچوں کی پر ترجیح دی، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اگر والدین کی خدمت میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے تو اے اللہ اس کو قبول فرما اس نیکی کو، اور اس مشکل سے ہمیں نجات دے دے۔ چٹان تھوڑی سی سر گئی، پھر دوسرے نے اپنا نیک عمل، پھر تیسرے نے اپنا نیک عمل پیش کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مشکل کو دور کیا، چٹان کو دور کیا، اور تینوں اپنے اپنے راستے کے اوپر غار سے نکل کر کے ہو گئے۔ ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا افضل عمل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے بعد کون سا سب سے افضل عمل ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ ایک روایت کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، اس کے بعد جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا ہے۔ محترم دوستو، یہ جو والدین کے حقوق ہیں، یہ جس وقت والدین دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، والدین کے حقوق اس وقت بھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا اس کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو، انہوں نے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہو اس کو پورا کرو، ان کے قرض کا کوئی معاملہ ہو اس کو چکاؤ، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو یہ والدین کی ایک اہمیت ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا قائم، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اس نے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو وقت دو، ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کی جائز باتوں کے اوپر عمل کرو، ان کی جائز ضروریات اور خواہشات کو پورا کرو، بیمار ہوں تو دوائیوں کا اہتمام کرو، ان کے لیے خدمت کا بندوبست کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے۔ اب غور کیجئے، جس وقت جوان ہو تو اس وقت بھی والدین کی ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن بڑھاپے کا کیوں کہہ دیا ہے؟ اس لیے بڑھاپے کا کہہ دیا کہ اب بڑھاپے کے اندر تو وہ اپنی خدمت کرنے سے رہے، اس لیے اب زیادہ ضرورت ہے کوئی دوسرا ان کا خیال کرنے والا۔ اور دوسری بات یہ کہ بڑھاپے کے اندر بعض اوقات لوگ لوگوں سے تنگ ہو جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے والدین سے تم اس وقت تنگ ہو جاؤ، تو تنگ نہیں ہونا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ خاص طور پر اس عمر کے اندر تو چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگ ہونا شروع ہو جاؤ۔ اور تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے اف نہ کہو۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بات کرتا ہے اور اس کی بات آدمی کو اچھی نہیں لگتی اور آدمی منہ بنا لیتا ہے، ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اف کہتا ہے اور ماتھے کی اور بٹ ڈال دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری بات سے خفا ہو گیا ہے اور ناگواری کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ اف سے اس لیے منع کیا کہ اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ یہاں پر واضح طور پر لکھ لیا ہے کہ جب والدین کو اف سے تکلیف ہوتی ہے اور اف کہنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو گالی دینے سے تو والدین کو بطریقہ اولا تکلیف ہوگی، یہ بطریقہ اولا حرام ہے۔ والدین کو مارنے سے اس سے ان کو بطریقہ اولا تکلیف ہوگی، ان کو مارنا بطریقہ اولا حرام ہوگا۔ لہذا ہر ایسا فعل، ہر ایسا عمل، ہر ایسا کام جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے ضمن کے اندر آ کر علماء نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ وَقُلْ کہو لَهُمَا، ان سے قولاً بات کریمہ، احترام کے ساتھ۔ سید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو احترام کے ساتھ گفتگو کرنا کیسا ہے؟ کہا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی جو کسی کا غلام ہے، خادم ہے، اس سے جس وقت غلطی ہو جاتی ہے اور اس کا آقا سخت گیر ہو تو وہ کس طرح بات کرتا ہے؟ ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے، احترام کے ساتھ بات کرتا ہے کہ ایک تو غلام بھی ہے، دوسرا غلطی بھی ہو گئی ہے، اور تیسرا آگے سے جو آقا ہے وہ سخت گیر بھی ہے، تو اس کا انداز کس قدر نرم ہوگا غلام کا بات کرنے کا؟ تو والدین کے ساتھ اس طرح تم نے بات کرنی ہے، احترام کے ساتھ۔ اور پھر تھوڑا سا غور کیجئے، آدمی خدمت بھی کرے، ان کا خیال بھی کرے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرے، ان کے اوپر خرچہ بھی کرے، لیکن پھر بھی حق نہیں ادا ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعا کرتے رہنا ہے۔ والدین حیات ہوں تب بھی دعا کرتے رہنا، اور دعا کیا کرنا ہے؟ دعا یہ کرنا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا، بچھا دو، جھکاؤ ان کے سامنے جناح الذل، اپنے پہلو عاجزی کے ساتھ، میرا رحمہ شفقت کی بنا پر، وقل، اور دعا کرتے رہو اپنے والدین کے لیے دعا کرو، رب، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کما، جسے رب یعنی انہوں نے مجھے پالا پوسا صغیرہ، بچپن میں۔ تمام جانداروں کے بچوں میں سے انسان کا بچہ بڑی مشکل سے بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ تکلیفیں کرنی پڑتی ہیں، تو والدین کتنی مشکل کے ساتھ پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تو اب بچے کو یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے، اللہ میرے والدین کے اوپر ایسے رحم فرما جس طرح پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھ کو بچپن کے اندر پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور حدیث کے اندر یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ ایک آدمی کے جس کے والدین دنیا سے اس حال سے چلے گئے ہیں کہ وہ بچے سے ناراض تھے، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کے حق کے اندر یہ استغفار کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نافرمان اولاد کی فہرست سے نکال کر فرما برداروں کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ تو ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقضا، اور فیصلہ کر دیا، ربک، تیرے رب نے، اللہ تعبدو، یہ کہ تم عبادت نہ کرو الا مگر ایاہ، اسی کی، وبالوالدین، والدین کے ساتھ احسانہ، اس نے سلوک کرو، اما، اگر جب لوگن نہ پہنچ جائے، عندک، تیرے سامنے، الکبر، بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے
ایک او یا کھلاؤما وہ دونوں، فلا تقل پس نہ کہلاؤما ان کے سامنے افن اف، ولا تنہرما اور نہ ان کو جھڑکو، وقل اور کہو لہما ان سے قولاً بات کریمہ احترام سے، وقفت اور جھکاؤ لہما ان کے سامنے جناح اپنے پہلو عبداللہ عاجزی کے ساتھ من الرحمہ شفقت کی بنا پر، وقل اور کہو ان کے حق میں رب اے میرے پروردگار ارحمہما ان کی پر رحم فرما، کما جیسے رب یعنی انہوں نے مجھے پالا پوسا صغیرہ بچپن میں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔